اطہار کہا جاتا ہے تو ایک بات شروع میں ذہن میں آ جاتی ہے، فوراً لفظ بولتے ہی کہ یہ کسی عام کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے محبوب کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کے اہل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل بیت اطہار جب ہم کہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اور یہ صرف سنی کا ہی ذہن ہے، اس کا نظریہ ہے، سنی کے علاوہ یہ نظریہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ کیا نظریہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایک کی شان کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ ہم کہیں پر بھی نہ تو ڈنڈی مارتے ہیں، نہ ہم کہیں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ہمارا معاملہ ہوتا ہے، بلکہ ہم قرآن کی شان ہے تو بھی واضح الفاظ میں ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی شان ہے تو بھی واضح الفاظ میں کھول کھول کر بیان ہوتی ہے۔ خود اللہ رب العزت کی جب شان ہم بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، تو بھی ہم بالکل واضح دو ٹوک الفاظ کے اندر، واشگاف الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ یہی معاملہ حضور کے اصحاب کا بھی ہے اور حضور کی آل کا بھی ہے، اولیاء اللہ کا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل سنت کسی کا بھی ذکر کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ کنجوسی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ کھول کھول کر بیان کریں گے اور بغیر کسی پریشانی کے بیان کریں گے۔ آگے چونکہ اصحاب کا بھی تذکرہ آنے والا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی اس کو کھول کھول کر بیان کیا جائے گا۔ آج آل کا ذکر ہونے لگا ہے تو یہاں پر بھی ہم ڈنڈی نہیں مارتے اور بڑے واشگاف الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل، اہل بیت اطہار، ان کی پہلی شان میں عرض کرنے لگا ہوں، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب کو خود اللہ حکم دے رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے اپنی پیاری زبان سے کہ لا أسألكم علیہ اجرا، میں نے جو دن رات تبلیغ کی ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ مجھے تبلیغ کرتے ہوئے بہت تکالیف کو اٹھانا پڑا، لیکن تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور یہ اسألکم میں تمام امت شامل ہے، اگرچہ اس وقت خطاب حضور اپنے اصحاب کو فرما رہے تھے۔ فرمایا میں نے جو تبلیغ کی ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک ہے، اور ایک کیا ہے، الا المودۃ فی القربى، میرے قربا سے، میرے قرابت داروں سے تم پیار کرنا، بس۔ اور تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگا اللہ کے حبیب نے۔ اگر حضور نے کسی چیز کو بیان کیا ہے، فرمایا ایک چیز کو میں ذکر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے غلاموں، میرے امتیوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، میری آل سے تم پیار ضرور کرنا، میرے قرابت داروں سے۔ یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیے ذرا، اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ یہ مشکات کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے۔ فرمایا اے انسانوں، اے لوگوں، اے میرے امتیوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہزار فتنے آئیں گے، ہزار آندھیاں چلیں گی، ہزار طوفان آئیں گے، لیکن جس نے ان دو کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بڑے متوجہ ہو کے اصحاب سن رہے تھے کہ بھئی وہ دو چیزیں کیا ہوں گی جن کو پکڑ لیں تو گمراہ نہیں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ دوسرا وعطرتی اہل بیتی، قرآن کے بعد فرمایا میری اہل بیت اطہار، میری عطرت۔ اگر ان دو سے تمہارا تعلق ہوگا، قرآن سے بھی تمہارا تعلق ہوگا، میری آل سے بھی تمہارا تعلق ہوگا، قرآن سے بھی تم محبت کرو گے، میری آل سے بھی تم محبت کرو گے، تم قرآن سے بھی بہت کچھ حاصل کرو گے، میری آل سے بھی، ان کی سیرت سے تم بہت کچھ حاصل کرو گے۔ جب تمہارا یہ معاملہ ہوگا کہ ایک ہاتھ میں دامن قرآن کا اور دوسرے میں اہل بیت اطہار کا ہوگا، ہزار فتنے آئیں گے، لیکن جو ان دونوں سے پیار کرے گا اور جن دو سے ان کا تعلق ہوگا وہ ہر فتنے میں کامیاب ہوگا، جنت کے بالا خانوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔
تو یہ بہت اہم ہے، حضور کی آل سے پیار کرنا، حضور کے اہل بیت کے اطہار سے پیار کرنا۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ کہا تھا کہ ایک ہے حضور سے کسی شے کی نسبت، وہ شے کوئی بھی ہو، مدینہ کی مٹی ہے، ہم اس کو مٹی نہیں کہتے، ہم اس کو خاک شفا کہتے ہیں۔ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کہتے ہیں چونکہ حضور کے شہر سے اس کو نسبت ہے اس لیے یہ عام مٹی نہیں ہے بلکہ یہ خاک شفا ہے، اس کو میں سرما لگا کے آنکھ میں لگاؤں تو بھی کم ہے، اور ہر مرض کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ حضور کے شہر سے اس کو نسبت ہے، حضور کے جسم کا کوئی جز نہیں ہے، آپ کے جسم مبارک کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف اس شہر سے نسبت ہے، اس کو خاک شفا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور کے نالین ہیں، ہمارے ہاں نالین کو دل کے اوپر لگایا جاتا ہے، حضور کے نالین آپ کی جوتیاں مبارک، اور ان کو ہم جوتیاں نہیں کہتے بلکہ ان کو ہم نالین کہتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، آپ کے پاؤں سے مس ہوئی ہیں وہ جوتیاں نالین، اللہ نے ان کو کیا مقام دے دیا ہے۔ تو میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں، اہل سنت و جماعت جس طرح حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی دلیل یہ ہے، میں نے کہا جو اہل سنت حضور کے نالین سے اتنا پیار کرتے ہوں گے حضور کے حسنین سے کتنا پیار کریں گے وہ؟ یہ تو یعنی بات عام سی بات ہے، ہماری بنیادی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور کی طرف ہر منسوب شے سے پیار کرنا ہے۔ تو بھائی جوتیوں سے پیار ہو رہا ہے، مٹی سے پیار ہو رہا ہے، اس کو خاک شفا کہا جا رہا ہے، تو جس میں حضور کا خون ہے، حضور کی آل کے اندر آپ کا خون مبارک، حسنین کریمین میں حضور کا خون مبارک، حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی جگر کا ٹکڑا ہے، اگر نالین سے پیار کر سکتے ہیں، سوچو جو نالین سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کو دل پر رکھتے ہیں تو حضور کی آل سے حسنین سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اور میں نے بکھر گیا تھا تو بکھر کے موسم اس طرح کے ہوتے ہیں، تو میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ سنی کے پیار پہ آپ کبھی شک نہ کرنا کہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کے نالین کو دل کے اوپر رکھتے ہیں اور حضور کے حسنین کو دل کے اندر رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ یہ ہماری اہل بیت اطہار سے ہماری پیار ہے، اور یہ پیار کا ثبوت ہم ہر موقع کے اوپر دیتے ہیں جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرنے کا معاملہ آتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اور حسنین سے بھی پیار کرتے ہیں، حسین سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ساری کائنات کے دلوں میں اللہ کے محبوب رہتے ہیں، ساری کائنات کے قلوب کے اندر، دلوں کے اندر، اذہان میں اللہ کے حبیب رہتے ہیں، اور رب کے حبیب کے دل میں حسین رہتا ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل سنت حضور سے تو پیار کریں، اہل سنت قرآن سے تو پیار کریں اور حسنین سے پیار نہ کریں، حضور کی بیٹی سیدہ کائنات سے پیار نہ کریں، حیدر کرار شیر خدا سے پیار نہ کریں کہ جن کی تربیت خود اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے آنکھ کھولی ہو، مولا کائنات کی بات کرنے لگا ہوں، جنہوں نے آنکھ کھولی ہو تو یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ آنکھ کھول ہی نہیں رہے تھے جب اللہ کے حبیب تشریف لائے، آپ نے مولا کائنات شیر خدا کو اٹھایا تو آپ نے نگاہ اٹھائی اور پہلی نگاہ پڑی تو آمنہ کے لال کے چہرے پہ پڑی ہے۔ تو ہم تو اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو کوئی دن ان کا جانے نہیں دیتے، ان سے منسوب ہر شے سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر جو میرے حسین نے کربلا کے میدان کے اندر جس طرح حفاظت کی ہے دین کی ڈٹ کر، جس طرح آپ نے مقابلہ کیا ہے، اور جس طرح قرآن کے بازار جو قرآن کی آپ نے حفاظت کی ہے، اس کو زمانہ جانتا ہے، اس کو ہر ایک جانتا ہے، جو بھی کتاب پڑھنے والا ہے، مطالعہ کرنے والا ہے، جو بھی تاریخ سے کچھ نہ کچھ اس کو جان پہچان ہے، وہ میرے حسین کی کربلا کے واقعے کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور ابھی چند دن پہلے آپ نے جمعے کے اوپر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کو بھی سنا، لیکن ان تمام باتوں کے بعد آخری بات توجہ سے سنیے گا، ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار ہیں کون؟ آپ نے اس کو اتنا مختصر کر دیا ہوا ہے، جبکہ قرآن کے اندر اہل بیت
کے بارے میں جو آیات موجود ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ حضور کی ازواج مطہرات کا نمبر آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ازواج کو اہل بیت اطہار سے نکال کے باہر پھینک دیا معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ہمارے تو عقیدہ میں شامل ہی نہیں ہے کہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت اطہار ہو سکتی ہیں۔ عام سی بات ہے، آپ جب کہتے ہیں کہ میرے گھر والے، عام سی بات، اس میں کوئی باریکی کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون سا نادان بندہ ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ میرے گھر والے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی زوجہ اس میں شامل ہے، وہ کہ نہیں میری زوجہ تو شامل نہیں ہے میری اہل بیت اطہار میں۔ آپ کہیں گے آپ اتنے نادان ہو، جب آپ آل کا نام لیتے ہیں تو پہلے زوجہ کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد اولاد کا نمبر آتا ہے۔ تو بھئی ازواج مطہرات قرآن کی روح سے، یہ جو آیت بار بار پڑھی جاتی ہے آپ کے سامنے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا پہلا مصداق کہ اللہ نے ان سے نجاست کو، ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ تو یہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ آیت کب اتر رہی ہے؟ اس وقت کون موجود تھا؟ اس وقت حضور کی ازواج مطہرات تھیں۔ تو اس آیت کا پہلا مصداق حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اہل میں سے ازواج کو نکال دیں۔ یہ تو ہمارے معاشرت کے، ہمارے عرف کے، ہمارے اصولوں کے، ہمارے قواعد کے خلاف ہے کہ زوجوں کو نکال دو، اولاد کو لے آؤ۔ ہم اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں جس نے حضور کو اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا ہے، حضور کی ہر زوجہ سے بھی پیار کرو چونکہ وہ حضور کے اہل ہیں، حضور کی ہر اولاد سے پیار کرو چونکہ وہ اہل بیت اطہار میں ہیں، ان کی تمام نسل سے پیار کرو، سادات سے پیار کرو چونکہ ان کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہے، ان کی جسم میں دوڑنے والا خون اس کی نسبت اللہ کے محبوب کی طرف ہے، ان تمام سے بھی پیار کرو اور قیامت تک آنے والے سادات سے پیار کرو۔ یہ اہل سنت و جماعت ہی آگے عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہم ہر ایک کا عقیدہ، ہر ایک سے نسبت اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ اللہ کے محبوب ہوں، چاہے وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہو، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، کوئی جس رتبے پر فیض ہے ہم ہر ایک کے رتبے کو آنکھ بند کر کے تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کے مقام کو بیان بھی کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو بیان کیا جائے، نہ یہ ہو کہ اصحاب سے تو محبت یہاں پہنچی ہوئی ہو اور اہل بیت اطہار سے زیرو پر کھڑے ہوں، اور نہ ایسا ہو کہ آل سے پیار تو ٹاپ پر ہو، حضور کے اصحاب کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دین اصحاب نے ہم تک پہنچایا ہے، دین اہل بیت اطہار نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ایک طبقے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری ایک آنکھ کا نور اہل بیت اطہار ہیں، ہماری دوسری آنکھ کا نور حضور کے اصحاب ہیں۔ وہی انسان دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، دو نور سے دیکھ سکتا ہے، جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہوگی، اور دونوں آنکھیں اسی کی سلامت ہیں جس نے ایک آنکھ کا نور اہل بیت اطہار کو بنایا ہوگا، دوسری آنکھ کا نور اصحاب رسول کو بنایا ہوگا۔ یہاں سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بات ختم ہو گئی ہے نا، اور بیان کا خلاصہ آ گیا کہ اگر آپ کانے رہنا چاہتے ہیں نا، کانا سمجھتے ہیں نا، ایک آنکھ والا، اگر آپ ایک آنکھ والا رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے قبر میں بھی جانا ہے، روشنی کی بڑی ضرورت ہے، پل صراط سے بھی گزرنا ہے، معاشر میں تو ایک آنکھ سے چلنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تو دو نور، دونوں آنکھیں مجھے چاہیے، تو یہ علماء نے متفقہ لکھ دیا ہے، دونوں آنکھیں محفوظ اسی کی ہیں جو ایک آنکھ کا نور اہل بیت اطہار کو بنائے گا، دوسری آنکھ کا نور اصحاب کو بنائے گا، وہی دو آنکھوں والا ہے، اسی کو صحیح نظر آئے گا انشاءاللہ۔